پھر جانے سے پہلے میں نے ایک اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے. یہ ایک اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے. ایک ایک کے ہاتھ میں دیا تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے, ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے. ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں آپ کو. السلام علیکم ورحمت اللہ. میں احمد ارشاد آپ تمام ناظرین کا احمد ارشاد آفیشیل چینل پر استقبال ہے. جی ہاں ناظرین کرام, آج 6 دسمبر 2024 ہے. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک اہم ویڈیو کے ذریعے سے ایک اہم خبر لے کر کے حاضر ہوا ہوں. ناظرین کرام, آپ تمام دوستو احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کے ضرور جائیں. ناظرین کرام, میں آپ کے سامنے واضح کر دوں اس خبر کے تعلق سے کہ اس وقت جو ہے مہاراشٹر کے اندر جو الیکشن ہوا, اس الیکشن کے اندر جو ہے اورنگ آباد سے جناب امتیاز جلیل صاحب جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی سے کھڑے ہوئے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جناب امتیاز جلیل صاحب جو ہے کافی اچھے لیڈر اور اچھے نیتا تھے, لیکن اس وقت جو ہے اس الیکشن کے اندر ان کی ہار ہوئی. تو اس بات کا افسوس ہمیں بھی ہے اور بھی بہت سارے مسلمانوں کو بھی اس بات کا افسوس ہے. لیکن ان کے ہار کے بعد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ایک منعقد اجلاس کے اندر جو ہے سخت انداز میں اور غصے کے اندر جو ہے بیان دیتے ہوئے انہوں نے بہت طرح کی باتیں کہی ہیں. آئیے ناظرین کرام, اس بیان سے جو ہے عوام کا ماننا یہ ہے کہ جو باتیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہی ہے سراسر جو ہے یہ باتیں امتیاز حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. آئیے ناظرین کرام, آپ بھی اس بیان کو سنیں, پھر انشاءاللہ اس کے اوپر تبصرہ ہوگا. کہاں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو, اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو, بولے تھے ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم. ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں, شرم سے ڈوب مرو تم. میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو, بغیر بولے میرے گھر کو آئے. میں وقف کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا, پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے, ملا. گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے, آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجئے. 20 لوگوں کو بٹھایا, وہ بات کرے میں بات کرا, لیٹر لکھ کے دیے ان کو ٹکٹ دو, ملا میں غور کروں گا. پھر جانے سے پہلے میں نے ایک اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے. یہ ایک اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے. ایک ایک کے ہاتھ میں دیا تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے, ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے. ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں آپ کو. میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے. ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں, اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا, تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا. بہت بول سکتا ہوں, یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے, تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ میرے بھائی. جی ہاں ناظرین کرام, تو آپ نے جو ہے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اس بیان کو دیکھا اور سنا کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کتنے سخت انداز میں انہوں نے بیان دیا ہے. ناظرین کرام, جس میں انہوں نے جو ہے لفافے پر زندگی گزارنے والے اس طریقے کی بات کی ہے, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر کو آئے تھے اور اورنگ آباد جانے کے بعد کہا کہ انہوں نے مجھے چائے تک نہیں پوچھا, بلکہ میں نے ایک اللہ کے ولی کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ انگریزی میں اس کے ہاتھ میں دیا. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ اورنگ آباد آ کر کے اور اورنگ آباد کے عوام کے سامنے اپنا چہرہ تو دکھائیں. اس طریقے کا بات جو ہے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے بیان میں کیا ہے. اور ناظرین کرام, عوام کا یہ ماننا ہے اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ باتیں سراسر جو ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو کہا گیا ہے. ناظرین کرام, آپ اس بیان کو سنا اور دیکھا ہے, آپ اس بیان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور ان باتوں پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ بیان کیا مولانا سجاد نعمانی صاحب کو کہا گیا ہے, یا انہوں نے جو بیان دیا جو کہا ہے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا اس طریقے سے بیان دینا یا کہنا
کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کومنٹس کے اندر ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔